نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام گراں قدر معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہفتہ وار درس تصوف کی آج کی تربیتی نشست میں ہم سب پھر ایک بار جمع ہیں، اور اسی ارادے اور اعادے کے ساتھ کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی حد الامکان کوشش کریں گے۔ آج کے درس میں ہم کچھ پچھلے درس کی بات کر لیتے ہیں، جس درس کا تعلق باطنی آنکھ کھلنے کے حوالے سے فقیر نے کیا تھا۔ کچھ تفصیلات آپ لوگ کے گوش گزار کی تھیں، تو اس حوالے سے عرض یہ کرنا تھا کہ باطنی آنکھ والی جو آپ نے ویڈیو دیکھی تھی اس میں بھی تربیت ہی کا پہلو ہے، تعلیم و تربیت کا، آگہی کا، سیکھنے سکھانے کا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس فقیر نے جس مقصد کے لیے اس کو ریکارڈ کروایا کہ وہ چیز بھی علم میں آ جائے، تو اس کو دیکھ کر جو اس کا رپلائی آیا نا، اس ویڈیو کے چلنے کے بعد جس کا رپلائی آیا، تو اس سے اس فقیر نے یہ اندازہ لگایا کہ جو ویڈیو ریکارڈ کرانے کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں نے جب رابطہ کیا تو وہ یہ اس بارے میں بڑے وہ تھے، متجسس تھے کہ یہ آنکھ کیسے کھلے گی، کیا کرنا پڑے گا، کیا نہیں کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ہمیں مثلا اس پہ بتایا جائے۔ اب اس کے پیچھے ان کی جو سوچ کار فرما تھی، کئی ایک نے مقصد کہ اس کا اظہار بھی کیا، تو اس میں کیا تھا کہ وہ باطنی آنکھ کھلنے سے لوگوں کے ذہن میں جو چیز ہے کہ باطنی آنکھ کھلنے سے ہوگا کیا کہ ہم غیر مرئی چیزوں کا مشاہدہ کریں گے، تک ہم جنات نظر نہیں آتے انہیں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اگر ملائکہ نظر نہیں آتے ان کا ہی مشاہدہ ہو جائے گا، یا جو چیز یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو وہ باطنی آنکھ کھلنے کے بعد ہم وہ دیکھ پائیں گے۔ سامنے والے کے دل کے معاملات، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل و دماغ میں کیا ہے، یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی، یہ قوت، یہ پاور حاصل ہو جائے گا۔ تو اس قسم کی یہ جو طلب ہے نا، وہ ہے انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اسی کو ہی بیلنس رکھنا ہے، اور یہی سمجھنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ طلب بری نہیں ہے، طلب بری نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طلب کے ساتھ ایک بڑا باریک فرق ہے، جو فقیر نے ذکر کیا آپ لوگوں سے، یہ بڑا باریک فرق ہے کہ وہ طلب حق ہے یا طلب نفس ہے۔ بڑا باریک وار ہوتا ہے نفس کا۔ اب کام تو باطنی آنکھ کے حوالے سے کہ وہ جو مشاہدات کے حوالے سے اس طرف چلے گئے، تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے درسوں میں فقیر ریکارڈ کرایا تھا امام ربانی رحمۃ اللہ کا مکتوب شریف، تو اس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو خواہش ہے غیبی صورتوں کو دیکھنے کی، اس کا مفہوم فقیر عرض کر رہا ہے، غیبی صورتوں کو دیکھنے کی جو خواہش ہے کہ وہ جو نظر نہیں آتی عام طور پہ، میں ان کا مشاہدہ کروں، یعنی مراقبہ، اگر مراقبہ کیا جا رہا ہے تو مراقبے میں پریکٹس اس پر چلی جاتی ہے کہ مجھے وہ مقام کب ملے گا، وہ دن کب آئے گا کہ بس میں آنکھ بند کروں اور کہیں اور پہنچ جاؤں، یا میں آنکھ بند کروں جو میں دیکھنا چاہوں وہ نظر آ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مراقبے کا مطلب تو یہ نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ مراقبہ تو خالصتاً اللہ کی رضا، اس کی یاد کے لیے کیا جاتا ہے۔ مراقبہ تو اس کا نام ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا، سب سے قطع تعلق کر کے، آنکھ بند کر کے، اپنے دل و دماغ کو اپنے قلب کی طرف متوجہ کر کے بس ایک یاد باقی رہ جائے، کس کی؟ اللہ کی۔ حکم ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ،
تو مراقب ہونا تو اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اب کیا کیا نفس نے بڑے باریک طریقے سے، باہر کے بندوں کی بات نہیں کر رہے، جو اہل طریقت ہیں، جو سالکان چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو ان کا شکار تو وہی کرے گا نا، ان کو شکار کرے گا وہ۔ اب یہ بیچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بالکل صحیح جا رہے ہیں، ہماری طلبے بھی صحیح ہیں، لیکن بڑا باریک اس کا فرق ہوتا ہے۔ اگر امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اگر ذکر و فکر کرنے میں، ورد و وظائف کرنے میں اگر یہ سوچ کار فرما ہے کہ مجھے غیبی مشاہدات ہوں گے مراقبے کی صورت میں یا ویسے کھلی آنکھ کی صورت میں، تو مجھے ذکر کرتے کرتے مجھے وہ مقام مل جائے گا، تو میں یہ دیکھ لیا کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے کائنات میں اتنے رنگ بھرے میں اور اتنی ساری صورتیں کہ کوئی دوسرے سے ملتی نہیں ہیں۔ انگوٹھا ہے، اس کا جو نشان ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں ملتا۔ حیرت کی بات نہیں، اس پہ نہیں غور کریں گے، اس پہ نہیں، کیونکہ غیبی نہیں ہے نا، یہ حیرت انگیز ہے۔ عقل فیل ہے یہاں پہ، انسانی عقل، سائنس، سب کچھ فیل ہے یہاں پہ۔ اتنا سا ایریا اور ساری دنیا کی لائنیں انسانوں کی مختلف، اللہ اپنی قدرت انسان کے وجود میں دکھا رہا ہے، اس کو دیکھ۔ اور اب آپ کے سائن تو کاپی کر لی جاتے ہیں نا، آپ کتنے مشکل سائن کر لیں، بڑے فنکار پڑھیں، سائن کاپی ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت نے ایسا آپ کو دیا ہے تھم۔ آج بینکوں میں نے دیکھا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ سائن کر کے بھی تھم لگا رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سیفٹی، یہ قدرت نے جو دیا ہے نا، یہ سائن۔ ہمارے یہاں تو کہنا انگوٹھا لگا تو کہتے ہیں انگوٹھا چھاپے جاہل ہے، حالانکہ پڑھا لکھا بندہ ہے، لیکن اگر اس نے انگوٹھا لگا دیا نا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس بات کو، یہ جہالت نہیں ہے، یہ تو بڑے علم کی بات ہے۔ کسی کو نہیں پتہ ہے، وہ قدرت کے شاہکار کو جانتا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے بچاؤ کی سب سے زبردست ترکیب ہے، تو سب آپ کے جو دنیائی معاملات اس کو فیل کر دے گی، آپ کو سیف کرے گی۔ تو کیا تھا کہ اپنے آپ کو پہچاننا، ذکر و فکر کے حوالے سے اللہ کے ذکر میں کی طرف جا کے اور اللہ کی رضا حاصل کر کے اللہ کی معرفت کی طرف چلنا، مقصود تو اس کا یہ تھا۔ تو مراقبے کو ہم نے کہا کہ مراقبے کو مشاہدات، اب کسی کو 10 دن 15 دن مراقبہ کیا نا اس نے، یا مہینہ بھی کر لیا اور کچھ نہیں ہوا، کوئی سوئی کے ناکے کے برابر روشنی اس کو نظر نہیں آئی، کوئی فیلنگ بھی نہیں آئی، ویسے ہو جاتی ہے لیکن ایک بات کر نہ آئی، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ یہ پہلی سوچ کے بیٹھا تھا کہ کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، بزرگوں کے معاملات پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا میرا فلاں ساتھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے مراقبہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہوا، تو ہاں تو بھائی ہر ایک کال ایک سا نہیں ہوتا، جس کی لکڑیاں سوکھی ہوتی ہیں اس کو آگ جلدی پکڑ لیتی ہے۔ ہر ایک کال اب اپنے حال کو اس کے حال پہ رکھ کے دیکھیں گے تو پھر تو مایوسی ہوگی۔ کسی نے ذکر کر دیا، یہ کتابیں پڑھ لیا، کہیں سن لیا، اب وہ اس نے مراقبہ کیا اور کچھ دن تک اور کچھ نظر نہیں آیا، تو اس نے مراقبہ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ مجھے کامیابی نہیں ملی۔ اس نے کامیابی کیا سمجھی تھی؟ غیبی صورتوں کا نظر آنا، مشاہدہ کرنا، کشف مانے کھل جانا، کشف کہتے ہیں کسی چیز کا کھل جانا۔ اب اسے وہ کشف حاصل نہیں ہوا، یہ تو وعدہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کہاں وعدہ کیا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا کشف کھول دوں گا؟ یہ وعدہ تو کہیں نہیں ہے، وعدہ یہ وعید کہیں نہیں ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی ایک تو اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ولایت کے مقام پر فائز ہیں، ولی ہیں، ولایت کے مقام پر فائز ہیں اور ان کو خود نہیں پتہ، بڑے مقامات رکھتے ہیں، ان کا مقام انہی سے چھپا ہوا ہے، تو انہیں غیر کیا، جب وہ اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے تو پھر غیر انہیں کیا سمجھے گا؟ اللہ نے ان کو انہی سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔
یا تو انہیں پتہ پڑتا فرمایا کہ وقت نیزہ انہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے، انہیں دکھایا جاتا ہے وہ جو تم کرتے آئے نا، اور تو کوئی غرض غائب نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا، تمہارا کوئی وہ نہیں تھا کہ مشاہدہ ہو یہ ہو وہ ہو، اس کا رزلٹ یہ دیکھو اللہ نے تمہیں مقام ولایت پہ فائز کیا۔ اب اس کی روح کتنی شاہ فردہ نکل کے جائے گی نا، اس کے تو وہم و گمان میں نہیں تھی یہ چیز، روح مسرور ہو کے جائے گی نہیں جائے گی اس کی۔ یا تو فرمایا کہ اس کو وقت نیزہ آشکارا کیا جاتا ہے، دکھایا یا بتایا جاتا ہے، اور یا پھر قبر کے اندر جب وہ تنہا رہ جاتا ہے نا، اب اس کو پھر یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ دنیا سے خالیات نہیں آئے، اللہ نے تمہیں یہ دے کے بھیجا۔ یا پھر فرمایا کہ حشر کے دن جب اٹھائے جائیں گے نا، اس کی ولایت کو پھر وہاں ظاہر کیا جائے گا، اور ولایت ظاہر کر کے لوگوں سے ممتاز کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ تو یعنی کہ فرمایا کہ وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو وہ جن لوگوں پہ ان کی ولایت ظاہر نہیں کری، ٹھیک ہے، تو وہ اور وہ اس میں رہے نہیں، مشاہدات اور کشف و کرامات کے اس چکر میں نہیں رہے، ان کا تو مت نظر یہ تھا رہا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ جتنی بھی سانسیں ہیں اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اس کے حکم کے مطابق ذکر ہو جائے۔ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث کو سمیٹنے والی بات ہے کہ ذکر اذکار اس کی رضا کے لیے ہوں، اپنے آپ کو دوسروں سے یونیک کرنے کے حوالے سے نہیں۔ اگر یہ ذہن میں ہے تو پھر تو نفسانیت ہے، فقیر نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آقا علیہ السلام نے کتنا واضح اشارہ دیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے مقصد زندگی کو پا لیا، اللہ نے زمین پر اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے بھائی۔ خلافت کا سہرا کس کے سر کے اوپر ہے؟ اتنا بڑا منصب، تو جس نے یہ جو منصب اللہ نے دیا ہے خلافت کا، تو ورک بھی تو ہوگا نا، پھر ورک بھی تو ہوگا، ورک کہاں گیا؟ تو جس نے اپنے کام کو یاد رکھا، اپنے مقصد کو یاد رکھا، مقصد زندگی کو یاد رکھا، تو فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بتائیں آقا علیہ السلام نے کو لمبا طویل سفر کتنا شارٹ کر کے یوں کر کے دکھا دیا، یہ رہا۔ رب کو جاننا چاہتے ہو، رب کی معرفت چاہتے ہو، اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں رب نے بنایا کیوں ہے، اس سوال کو تلاش کرو، اس کا جواب تلاش کرو۔ وہ اندر سے ملے گا، باہر سے نہیں ملے گا، وہ اندر سے ملے گا۔ بیٹھو تو صحیح، بیٹھنے کی عادت تو بنائیں، جب رب کو ٹائم دو گے تو پھر رب بتائے گا۔ ہمارے پاس بیسیکلی رب کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے تو ہمارے بڑے ٹائم ہے، لیکن رب کو اب جس کی معرفت چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس سے ملنا چاہتے ہیں اسی کے لیے ٹائم نہیں۔ بھائی کس طرح ہوگا پھر؟ ہم کہیں کہ ہمیں سراج بھائی سے ملنا بھی ہے لیکن وقت نہیں ہے، سرا بھائی سے ملنا بھی ہے لیکن وقت نہیں ہے، سرا بھائی سے ملنا بھی ہے وقت، تو پھر ملاقات ہوگی کیسے؟ پھر ان کی معرفت ہمیں ملے گی کیسے؟ تو خدا کی طرف سے دوری نہیں ہے، معرفت کی دوری تو ہماری، حجاب تو ہمارے اپنے ہیں۔ اس نے تو اپنا قرب دے کے انتہا کی بات کر دی کہ میں تو تمہاری شرح سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ قرب کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی قریب کر کے دکھائے کیا ہوگا؟ ہم سے زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ ہم سے روپوش ہو گیا، ہم سے، یعنی اب یہ ہم کیا ہے؟ یہ ہماری میں ہے، وہ اس میں کے پردے کے پیچھے ہے، بس یہ میں کا پردہ کیا ہٹا دو، اس کو جلا دو، سامنے جلوے موجود ہیں۔ اب اسی پردے کو، حجاب کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے۔
اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی شے نہیں جس پردے حجاب کو ہٹا دے. اچھا مشکل نہیں ہے, مشکل بھی نہیں, اتنا تو آسان ہے. اللہ کو یاد کرنا مشکل ہے؟ اس نے تو اپنی یاد کو بڑا وسیع کر دیا نا, اس نے اپنی یاد کو بڑا وسیع کر دیا. آپ کاروباری زندگی کریں, حلال طریقے سے اللہ کی یاد ہے, ٹھیک ہے. آپ زندگی گزاریں اس کی مرضی کے مطابق, جیسے زندگی کسی بھی شعبے کے اندر آپ ہیں, گھر سے لے کے باہر تک, وہ سب اللہ کی یاد میں چل رہا ہے. عبادت کا مفہوم بڑا وسیع, وہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے, بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا. مسلمان فرمایا کہ مسلمان کا اوڑھنا, کھانا پینا, کاروبار زندگی کرنا, یہ اگر عین اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے تو یہ دنیا دین نہیں ہے, وہ اپنا یہ دنیا نہیں, اس کا دین ہے. اگر وہ یہ اس طریقے سے کر رہا, ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم دین کو کیش کر رہے ہیں, ہم کیش کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا حافظ قرآن کی بڑی فضیلتیں سنی, پڑھی بھی ہوں گی آپ نے, اتنی پشتوں کو وہ بخشا کے لے جائے گا. ہاں ایسے ہی ہے, ایک حافظ قرآن کی بڑی فضیلتیں ہیں, لیکن کون سے حافظ قرآن کی؟ ہم اتنا پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کر لیا, اس کو اتنی فضل ملے گی کہ وہ بروز قیامت اسے حکم ہوگا کہ اپنے ساتھ اتنے جنت میں لے کے چلے جاؤ. تو اب ہمارے گھر میں سے کوئی حافظ قرآن ہو گیا اور ہماری تو ہو گئی چھٹی, کیونکہ بھائی اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے اور وہ زبان حق ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارا تو بیڑا ہو گیا پار. یہ ہمیں کیا پیچھے اور پشتے بھی لے کے جائے گا. ایک بچہ دے تو دیا, اچھا بچے کو قرآن تو حفظ کروا دیا, لیکن اصل میں کیا ہے کہ حدیث مکمل نہیں ہے, حدیث یہ مکمل نہیں ہے. ہم دین کو کیش کر رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, اور خوش ہیں اس پہ, خوش نہیں, ہم دھوکے میں ہیں, نفس نے دھوکے میں ڈالا ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت جہاں ارشاد فرمائی, وہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ حافظ قرآن جو قرآن کے حلال اور حرام کو ملوز خاطر رکھے, جس سے روکا گیا اس سے رکے, جو کرنے کی اجازت دی کہ اس سے کرے, نہیں انل منکر, اس پہ باؤنڈ ہوگا وہ ہر مسلمان ہے. لیکن حافظ قرآن کی فضیلت جو بتائی نا, تو وہ حافظ قرآن بھی یہاں باؤنڈ ہے. بھئی اس کا درجہ تو الگ ہو گیا نا باقی لوگوں سے, قرآن حفظ ہوا ہے, معمولی بات تھوڑی ہے. قرآن کا جو مطالبہ ہے, قرآن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کہ وہ اس میں جو احکامات ہیں کرنے والے, وہ اس کو کرنے, سب کو ہی کرنے چاہیے, لیکن اب یہ تو اوپر آ گیا, اس کے تو سینے میں قرآن سم ہو گیا ہے. تو یہ اگر وہ ان احکامات کی اس طرح بجاوری کرے گا تو پھر اکیلا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ اوروں کو بھی اپنے ساتھ لے جا. وہ جنت میں واجب نہیں ہوگی, مگر یہ ان کو بھی اپنے ساتھ جنت, جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہوگا, یہ فضیلت ہوگی. لیکن یہ کس صورت میں ہوگی؟ اس قانون کی پاسداری کرے گا جو قرآن کا قانون ہے. اب ایمان سے بتا دیں, ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے نا, ہے وہ حال. ہمارے ہاں تو ابھی رمضان شریف آنے والا ہے, وہ حال دیکھیں, اللہ ماشاء اللہ سارے ایک سے نہیں ہیں, لیکن ایک سارا سال قرآن نہیں پڑھنے, حفاظ کی بات کر رہے ہیں, اور رمضان شروع ہونے سے 15 دن پہلے انہوں نے پھر وہ دور کرنے بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یقیناً جب آپ سارا سال قرآن نہیں پڑھیں گے تو 15 دن پہلے شروع کریں گے تو پھر تو غلطیاں ہونی ہیں نا, پھر تو غلطیاں ہونی ہیں آپ کی, تو کس طرح یاد ہوگا؟ کہیں اگر سامع پیچھے موجود ہے تو غلطی پکڑی جائے گی, اور جہاں سامع نہیں ہوتا وہاں غلط قرآن پڑھے جاتے ہیں. وہ جو حافظ ہے اس نے قرآن کو کیش کر رہا ہو,
قرآن کو ٹائم نہیں دیا، جب ٹائم دینا چاہیے تھا اس کو. اسے صرف رمضان میں کیوں یاد ہو، اس کا ہر مہینہ رمضان ہونا چاہیے تھا قرآن کے یاد کرنے کے حوالے سے. ذہن یہ بنا ہوا کہ رمضان سے جب آئے گا نا تو پھر رمضان سے 1 مہینہ پہلے ریپیٹ کر لیں گے. بھائی روزانہ آپ رکوع کیوں نہیں پڑھتے اس کا؟ اچھا دوسرا، پھر 11 مہینے تک اس نے داڑھی نہیں چھوڑی ہے، رمضان آنے سے 1 مہینہ پہلے اس نے پھر داڑھی چھوڑ دی. کہ کہیں کس بات پہ کہ مجھے کہیں مسلح مل جائے. 11 مہینے دوسری قرآن کے اینٹی چلتا رہا. اب قرآن کو کیش کرنا تو قرآن کے نام پہ کمانا تھا نا، مسلح سنانا ہے، حافظ ہوں بھائی، مسلح سنانا ہے. اب کیا، پھر کسی ایسے علاقے میں جہاں کوئی اس کو جانتا نہ ہو نا، پھر وہاں ادھر ادھر بول بال کے کہ وہاں مسلح حاصل کیا جائے. تو مقامی لوگوں کو تو پتہ ہوگا یہ تو داڑھی کٹواتا ہے، وہ تو اپنے علاقے میں کھڑا نہیں ہونے دیں گے نا. تو باہر ادھر ادھر بول کے کسی اور علاقے میں جا کے مسلح حاصل کرنا. اور پھر ظلم پہ ظلم یہ کہ پھر چاند رات تراویح ختم ہوئی 27ویں کو یا 22 جو اس کا جب بھی شبینہ اس کا ہو گیا، اور اس کے بعد اور پھر اس نے وہ جو قرآن کو کیش کرنے کے لیے وہ جو اس نے شیپ بڑھائی تھی، داڑھی تو ہم کہیں گے نہیں نا اس کو، شیپ بڑھائی تھی اس نے. اور اس کے بعد اس نے پھر چاند رات کو پھر وہ بھی اسی روپ میں آ گئی جس طرح 11 مہینے اس روپ میں رہا. پھر اس نے بلڈ مارا. بے حسی کی انتہا ہو چکی ہے. اور ہم ثواب کتنا گنا ملے گا، ثواب کا مسئلہ کتنا گنا ملے گا، اور اپنا فضیلتیں کتنے گنا زیادہ ملیں گی، اس چکر میں وہ جو قانون تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے. جب آپ قانون کو توڑیں گے تو آپ بھائی مجرم قرار پائیں گے. آقا علیہ السلام کیا فرمایا تھا کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن کے اندر قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن کو کیش کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اس حوالے سے نا. تو یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب ہم دین کو سمجھے نہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جائیں. طریقت میں آئے تو یہ تو بڑا خاص شعبہ ہے، نام سے ہی ظاہر ہے نا. تصوف، طریقت، شریعت، حقیقت، معرفت، یہ تو نام سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام شعبہ نہیں ہے. آپ آئے حقیقت کے لیے، معرفت کے لیے، اور ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں ان چیزوں کو. معرفت پرے پرے رہے. تو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے، خدا کہاں سے ملے گا؟ خدا کو ڈھونڈنے کی چیز نہیں ہے کہ کہیں گم ہو گیا ہے جسے ڈھونڈا جائے. تو کسی نے کہا تھا کہ کیوں پھرتا ہے بن بن میں، کیوں پھرتا ہے بن بن میں، جگہ جگہ، یعنی اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے. کیوں پھرتا ہے بن بن میں، ارے ڈھونڈ اسے اپنے من میں. اللہ بیت اللہ میں بھی نہیں ملتا. ہاں، بیت اللہ کو اس نے اپنا گھر کہا ہے. یہ کب کہا ہے کہ تم وہاں ہو تو میں تمہیں وہاں ملوں گا؟ اگر وہاں ملوں گا تو یہاں، یہ تو اس کا بڑی مہربانی ہے کہ اس نے باؤنڈ نہیں کیا ہمیں کہ تم وہاں آؤ گے تو وہاں مجھے تم محسوس کرو گے، میری موجودگی وہاں پاؤ گے نا. یہ تو خدا کی شان کے خلاف ہے نا. آپ جہاں ہیں وہاں وہ آپ کے ساتھ ہے. اپنے وجود کو بیت اللہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ جب وہ کہہ رہا ہے بیت اللہ کو اس نے اپنا عرش نہیں کہا، قلب مومن کو عرش کہا ہے. قلب مومن عرش الہی ہے. ہمیں تو ابھی تک اسی کی حقیقت سے آشکارا نہیں ہو سکے نا. تو وہ جو ذکر و فکر ہے وہ آپ کو اسی حقیقت کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم کھو جاتے ہیں مشاہدات کے چکر میں، غیبی صورتوں کے چکر میں. تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو کشف و کرامات ہیں نا، یہ کشف و کرامات جو ہیں یہ اس راہ طریقت کے بچوں کے کھلونے ہیں جن سے ان کا دل بہلایا جاتا ہے. وہ خود بہلاتا ہے جو مخلصین ہیں، جن کو خود دیتا ہے نا کرامت، جن کو خود دیتا ہے.
ان کو طلب نہیں، یہ تو کہتے ہیں بس تو راضی ہو جا، تو پھر وہ دیتا ہے. اور دیتا کیا ہے؟ پھر راہ میں چلنے کے لیے پہ خاص ایک وقت ہوتا ہے کشف و کرامات کے حوالے سے. وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ دے دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں بڑے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں اور وہ ظاہر کرتا ہے. دیتا اللہ یہ، کرتا بھی اللہ یہ، لیکن اپنے بندے کے ہاتھ سے جاری کروا دیتا ہے، اپنے بندے کی زبان سے وہ کام کروا دیتا ہے. خود تو سامنے نہیں آتا، خود تو نہیں آتا سامنے، خود پردے میں رہ کر اور بندے کو نمایاں کرتا ہے، کرتا خود ہے. قید بھی نہیں لگائی کہ خبردار یہ کہا کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ بھی نہیں بولا کہ اپنے آپ منسوب مت کرنا کہ میں نے کام کیا ہے. تعلیم میں تو ہے، تعلیم میں تو ہے کہ وہ بندہ یہ کہے کہ بھائی اللہ کا کام ہے، لیکن اس ذرائع کی دنیا میں، اسباب کی دنیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بھی اسباب پہ رکھا ہے. حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے اس بات کا، وہ باؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے اس چیز کو جاری فرما دے. لیکن کس کے لیے؟ ہم اسباب، ہمیں اس نے بھیجا ہے اسباب کی دنیا میں، ذرائع کی دنیا میں، تو یہاں اپنی قدرت کے شاکار بھی وہ اسباب کی صورت ہی میں دکھا رہا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے وجود سے معجزات صادر ہوتے ہیں. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عقل کو عاجز کرنے والا، عقل کو عاجز کرنے والا، ٹھیک ہے. پھر انبیاء علیہ السلام کے جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کی امت کے صالحین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، پھر وہ معجزات جو ہیں وہ ان میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور ان کی کیا بن کے؟ کرامت بن کے، وہ کرامت بن کے کنورٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس طریقے سے وہاں تو وہ عام آدمی سے پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں کہ عام آدمی تو یہ نہیں کر سکتا. تو معجزہ بھی اللہ ہی کی عطا تھی نبی کے پاس، اور کرامت بھی اللہ ہی کی عطا ہے، اس میں بندے کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ معجزہ حضور علیہ السلام کا ذاتی تھا، حضور کی ذاتی طاقت ہی، کافر ہو جائے گا. کسی ولی کے بارے میں مانے، یا کوئی یہ کہے تو یہ میرا ذاتی علم ہے، میری ذاتی طاقت ہے، گیا. یہ بنیادی فرق ہے، بڑا باریک فرق ہے. اس لیے عطائیں اللہ ہی کی ہیں، حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، باقی سب مانوی ہے. یہ جو اس فقیر نے بیان کیا نا کہ کشف و کرامات کے حوالے سے، غیبی مشاہدات کے حوالے سے، مکتوبات شریف میں ہی امام ربانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور ہم نے اپنے شیخ سے بھی سنا اس بات کو. فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. کیا آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک لکڑی ہے، اس کے ساتھ ایک برتن بندھا ہوا ہے، اور وہ لکڑی جو ہے وہ دروازے پہ جاتی ہے، ٹھک ٹھک کرتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور لوگ اس برتن میں کھانے پینے کی کوئی چیز ڈال دیتے ہیں. آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ لکڑی کس طرح چل رہی ہے اور کس طرح در در پہ جاتی ہے. آپ کو تجسس ہوا، آپ اس کی پیچھے چلے. وہ گاؤں سے نکل کے باہر چلی گئی، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تو وہ ایک غار کے پاس گئی. تو آپ نے جب غار کے اندر جا کے دیکھا تو ایک بندہ آنکھ بند کیے اور بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے جا کے کہا کہ فرمایا السلام علیکم، جواب نہیں دیا. آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، جواب پھر نہیں آیا. تیسری دفعہ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا السلام علیکم. تو اب اس بندے نے آنکھ کھولی اور کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اب جب اس نے یہ کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو آپ پر حیرت اور زیادہ بڑھ گئی کہ یا اللہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے اور یہ لکڑی پورے گاؤں سے اس کے لیے اس کا رزق لے کے یہاں تک پہنچی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر آپ نے اس سے پوچھا اگر تو مسلمان نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ تجھے کمال کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ کمال کرامت کہہ دو، یہ تجھے کہاں سے حاصل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا گرو ہے، غیر مسلم تھا،
اس نے کہا میرے گرو نے، میں جس کا چیلا ہوں نا، میرے گرو نے مجھے ایک بات کی تھی کہ اس پہ ہمیشہ قائم رہنا، اور وہ یہ تھی کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا، جو تیرا نفس چاہے وہ نہیں کرنا، اس کے اینٹی رہنا ہمیشہ، بس پھر تو چلتا رہے گا، پھر تجھے کمالات ملیں گے۔ تو میرے گرو نے مجھے یہ پابند کیا تھا، میں اس بات پابند ہوں، تو میں ہر بارے میں نفس کی وہ مجھے ٹھنڈا مانگتا ہے میں گرم دیتا ہوں اس کو، وہ آرام مانگتا ہے میں اسے آرام نہیں دیتا وغیرہ، یعنی کہ ضد پہ چلتا ہوں اس کی۔ تو نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ جو آپ نے دیکھا نا، یہ لکڑی میں لے کر آتی ہے، یہ نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مجھے کمال حاصل ہوا ہے۔ اور اس نے کہا یہی نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے روئے زمین کی سیر کر لیتا ہوں۔ یہ کس کو حاصل تھا؟ وہ غیر مسلم تھا، نفس کشی کی اس نے۔ نفس کشی ہمارے یہاں کی بات نہیں ہے، اور جگہ بھی ہے، لیکن بس بات کیا ہے کہ وہاں بتوں کو پوچھ کے نفس کشی کر رہے ہیں، تو وہاں نفس کشی ہونے کے باوجود بھی شیطانیت ہے۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں جب یہ نفس کشی کریں گے تو پھر رحمانیت آئے گی، پھر روحانیت ملے گی۔ تو وہ تھی اس کی ساری شیطانیت، شیطانی قوتیں اس سے راضی ہو کے انہوں نے، اللہ نے شیطان کو طاقت دی ہے نا، آپ کو ہے نا، سنا ہوا ہے نا، پاور بھی دیا شیطان کو منٹ میں ادھر سے ادھر۔ تو جب اس نے اس پہ چلا تو شیطان نے اس کو ہوا بنا دیا، وہ بیٹھے بیٹھے سیر کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی ہوتا ہے نا، بڑی حکمت سے کام کرتے ہیں، تو آپ نے اس سے کہا کہ اچھا تو اپنے گرو کا بات کا اتنا پابند ہے کہ ہاں اس سے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں تجھے کہتا ہوں کہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تو اس نے کہا ایک منٹ میں اپنے نفس سے پوچھ لوں، ہر بات نفس سے پوچھ، ایک منٹ میں اپنے نفس سے پوچھ لوں۔ آنکھ بند کری بیٹا، آنکھ کھولی، بولا نفس تو منع کر رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے یہ کام نہیں کرنا ورنہ یہ سب ختم ہو جائے گا تیرا کمال ومال، یہ نہیں کرنا۔ فرمایا اچھا نفس منع کر رہا ہے، اب اپنی بات پہ قائم رہے، تیرے گرو نے تجھے کہا تھا کہ نفس جس بات سے منع کرے وہ کرنا، جو مانگے جو چاہے وہ نہ کرنا۔ اب تیرا نفس کہہ رہا ہے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھ، تو تجھے اپنے گرو کی بات پہ قائم رہنا چاہیے نا۔ اصل میں تو گرو کی بات کا پابند ہے، نفس کا نہیں، تو گرو کی بات کا پابند ہے۔ تو اگر تو واقعی سچا چیلا ہے تو اپنے گرو کی بات کو یہاں پہ پورا کر۔ نفس منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو تجھے کرنا چاہیے۔ بولا ہاں یہ آپ نے سچ کہا، یہ آپ نے بات صحیح کہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاتھ آگے بڑھائیے۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، اپنا کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا کہ اسے مسلمان کیا۔ مسلمان کرنے کے بعد پھر روایت میں آتا ہے کہ مسلمان کا وہ جب تک شیطانیت میں تھا کہاں گھومتا تھا؟ زمین، ہاں گھوم سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، شیطان آسمان کے راس نہیں کر سکتا، یہ نیچے نیچے ہے شیاطین، بلکہ اب تو یہ آسمانوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے، انہیں مار پڑتی ہے۔ جادو جو ہے نا، جادو وہ نیچے نیچے ہے۔ تو آپ نے جب اس کو کلمہ پڑھایا اور جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو پھر اب آپ نے اس کو سیر کرائی آسمان کے پار کی، کہ کمال وہ نہیں تھا، کمال یہ ہے، الجھا ہوا تھا وہاں۔ تو وہ مثال دے کے فرمایا کہ یہ اگر آپ ان اس میں پڑھے ہیں کہ مشاہدات اور اس قسم کے تصرفات، تو یہ تو ان کو بھی حاصل ہیں، یہ تو ہندو جوگیوں کو بھی حاصل ہیں بھائی، تو کیا اس پہ فرفیتا ہونا ہے؟ نہ، وہ علماء نے کیا فرمایا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں میں نظریں نہیں الجھانی ہمیں، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ آسمان بھی ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل آسمان والا ہے۔ کائنات سے نکلیں، آپ کائنات سے بہت بڑے ہیں۔ یہ قلب جیسا تھا نا، قلب اللہ کا عرش، مرد مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، اب اس میں کتنی وسعت ہوگی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، اس وقت نے پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ مطلب میں نے فلاں کتاب میں پڑھا کہ فلاں بزرگ نے فرمایا تھا کہ میں جب قدم اٹھاتا ہوں
میں جب قدم اٹھاتا ہوں تو کہتے ہیں دنیا کہ دنیا 2 قدم کے فاصلے پر ہے عرفا کے لیے، جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور وہ فنا ہو جائیں اس میں، تو پھر یہ دنیا ان کے لیے فرمایا کہ یہ 2 قدم پر ہمارے، 1 قدم یا دوسرا بار۔ تو فرمایا کہ میں نے پڑھا، ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ اب جو فرما رہے ہیں وہ خود بھی ہستی ہیں، تو فرمایا کہ فلاں صاحب نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میرے 2 قدم کے اوپر ہے، دنیا میرے 2 قدم کے اوپر ہے۔ اب اللہ نے جو وسعت دی نا قلب کے اندر، اس میں بھی اپنے اپنے مقامات ہوتے ہیں وسعت، تو فرمایا کہ دنیا 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ یہ فقیر جب پہلا ہی قدم اٹھاتا دنیا سے باہر چلا جاتا ہے، ان کا اپنا مقام اللہ ان کو دیا، یہ اس سے آگے کے تھے۔ بات یہ نہ دیکھیں کہ بندہ کیا کہہ رہا ہو، بندہ ہے کس کا اور یہ مقام، یہ کمال دیا کس نے؟ خدا نے دیا ہے۔ اگر یہاں شک کریں گے تو خدا کی عطا پہ شک، خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ کائنات ہمارے لیے وسیع، اس کے لیے تو وسیع تھوڑی ہے، اس کے لیے کائے کی وسعت ہے، ہمارے لیے معاملات ہیں۔ لیکن جب آپ اس کی سائڈ سے آئیں گے، جب آپ اس طرف سے گھوم کے آئیں گے، خدا کی طرف سے ہو کے آئیں گے، تو پھر وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا قدم اٹھاتا ہوں تو زمین سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو ستاروں سے آگے، علامہ نے وہ اشارہ دیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ تیری منزل مقصود نہیں ہے، تو ان کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا گیا، کائنات کو تمہارے لیے۔ ہم کائنات میں گم ہو گئے، اور جو مومن ہے کائنات اس کے اندر گم ہوتی ہے، وہ کائنات میں گم نہیں ہوتا، کائنات اس کے اندر گم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کا دل اللہ کا عرش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس میں ہم نے وہ پھر تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں، نفی اثبات کے اس کے باطنی آنکھ کے حوالے سے، باطنی آنکھ کے حوالے سے، اور نفی اثبات کے حوالے سے بات کی تھی کہ نفی اثبات ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی پڑھنے سے یہ اثرات آتے ہیں اور کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ویڈیو لوگوں نے سن کے، صاحب ذوق شوق لوگوں نے اس کو سن کر اور از خود ہی عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسا نہ کیا کریں، اس وقت نے پہلے بھی عرض کیا، جنہوں نے اجازت کی بات کرنے کا، آپ کے جو شیخ ہیں آپ ان سے اجازت لیں، اور اپنے طور پہ ان چیزوں کو شروع نہ کیا کریں۔ یہ جب تک اجازت نہ ہو، آپ بجائے فائدے کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ ایک سو نقصان کیا پتہ ہے؟ اب آپ کریں گے، اب آپ کر رہے ہوں گے بیٹھے، اور اجازت کسی کی نہیں ہے، کسی جا کے کوئی اس پہ مشورہ نہیں لیا، کسی کتاب میں سے دیکھا، کسی کا بیان سن لیا، اور اس میں سے سن کے اور پڑھ کے ہم لگ گئے، 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، 4 دن کیا، آپ نے مہینہ کر لیا، 40 دن پورے کر دیے، چلو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اب شیطان وار کرے گا، کچھ نہیں ہوا، کلمہ پڑھا یار، معمولی بات، کلمے کے فضائل بتائے گئے تھے اتنے، تو میں نے بھی تو یہی پڑھا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اب شیطان نفس وار کرتے ہیں اس کے ایمان، اس کی ارادت، اس کی عقیدت کے اوپر، جو اس کی اللہ کے ساتھ جیسی بھی تھی، اب اس پہ وہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ مایوسی پیدا کرتے ہیں۔ اگر نماز ہی پڑھتا تھا، نماز سے بھی جاتا ہے، میرے لیے کچھ نہیں ہے، باقی کو ہے، تو میرے لیے، میں اتنے سے نماز پڑھتا آ رہا ہوں، اب میں نے 40 دن اس پہ لگا دیے، پھر بھی مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس طریقے سے کرنا۔ کسی صاحب اجازت ہستی سے اجازت لیں، اس طرح محض پڑھ کر، اگر اس طرح پڑھ کے بازار سے کتابیں خرید کے اگر ایسا سلسلہ چلنا ہوتا نا، پھر تو یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہر آدمی کتاب لے آتا، بازار میں کتابیں تو موجود ہیں اور اس کے اندر لکھا ہوا بھی ہے، کتاب لے آتا، خود پڑھ لیتا اور کر لیتا۔ آخری بات، امام ربانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی طرح اشارہ دیا ہے، یہ میں آپ کے جو کشف و کرامات سے آگے ایک چیز ہے، وہ ہے خوابات کی صورت میں بشارات۔ تو آپ نے فرمایا کہ سالک اپنے خوابوں پہ بھروسہ نہ کرے، اپنے مریدین سالکین وہ اپنے خواب پہ بھروسہ نہ کرے، اپنا خواب اپنے شیخ کو ڈسکس کرے، اس کو بتایا جا کے، جواب مل جائے، اس کی تعبیر مل جائے تو الحمدللہ،
ٹھیک ہے، تعبیر لینے پہ اصرار بھی نہ کریں، یعنی میں نے بتایا تو مجھے بتایا جائے کیا ہے، آپ کا کام تھا پیش کر دینا، مناسب شیخ مناسب سمجھے گا تو بتا دے گا، اور نہیں، کیونکہ ہر بات بر وقت بولنے والی ہوتی نہیں ہے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ بھی دکھاتا ہے اور اس کی تعبیر اگلے دن آ جاتی ہے، اور بعض کی سالوں نہیں آتی، سالوں بعد آتی ہے۔ اس فقیر کا پریکٹیکلی تجربہ اس کے اوپر، خواب کی تعبیر آ رہی سالوں بعد جا کے، جب بندہ بھول گیا تھا، جب تعبیر ملی تو خواب یاد آئے، اس نے یاد کرایا، تو نے خواب دکھایا تیرے کو، یہ رہی تعبیر اس کی۔ تو اب جو تعبیر اس نے سالوں بعد دینی ہے، اب وہ شیخ کے سامنے جا کے بیٹھ جائے، جی صحیح مجھے تعبیر بتائے نا، اس کی کیا تعبیر بتائے نا، اب آگے سے نہیں، ابھی نہیں بتانی اس کی تعبیر، اب تعبیر ابھی اس کو اوپن کر کے پھر انسان جلد باز ہے، یہ مل جائے نا مجھے، پھر اب پتہ پڑے اس کے پیچھے یہ آ رہا ہے، مجھے مل جائے نا، پھر کوئی صحیح ایسا طریقہ بتایا نہیں، وہ جلد ملتا ہے۔ اللہ کا ہر کام پرفیکٹ ہے، لیٹ نہیں ہے، دیر سویر نہیں ہے اس کے پاس، اللہ کے کام میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، ہماری سمجھ کا پیر ہے، اس کا ہر کام پرفیکٹ ہے، اپنے ٹائم ٹو ٹائم چل رہا ہے، وہ ہم باؤنڈ ہیں وہاں پر، وہ باؤنڈ نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اب یہ وجہ ہوتی ہے کہ پھر آپ اللہ نے کوئی آپ کو دکھا دیا ہے کوئی خواب، تو کہیں اور ذکر نہ کریں، یہ بھی بات نوٹڈ ہے۔ امام رحمۃ فرماتے ہیں کہ اپنے ان خواب بشارات کو کسی تھرڈ پرسن سے مت ڈسکس کرو۔ اگر آپ کا کوئی شیخ نہیں ہے تب بھی کسی صاحب تعبیر کے پاس جاؤ، ایم ہی اپنے دوستوں میں ذکر مت کرتے پھرو، گھر والوں کو بتا دیا، دوستوں کو بتا دیا، اس سے نتائج اگر صحیح بھی آنے ہوتے ہیں تو الٹے آ جاتے ہیں، پھر نقصان اٹھاتا بندہ۔ اللہ نے ایک بڑی بشارت دینی تھی، جس کو سنا اس نے منہ سے کچھ اور نکال دیا، فرمایا پھر جو منہ سے نکالے گا نا پھر یہی ہوگا۔ تو ذرا صبر کر کے اور کسی صاحب تعبیر کے پاس جاؤ، کسی عالم دین کے پاس جاؤ، دین کا علم رکھنے والے سے جا کے ڈسکس کرو۔ جگہ جگہ خدا کی طرف سے میسیج آئے تو ہر کسی ڈسکس کرنے والا تھوڑی ہوتا ہے، کون سمجھے گا؟ ہر آدمی تو نہیں سمجھے گا اس کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو خوابات ہوتے ہیں تو اپنے خواب پہ از خود اپنے خواب پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، اور فرمایا اگر یہ قابل غور بات ہے، فقیر بتانا چاہ رہا تھا، فرمایا کہ اگر خواباتی پہ اگر یہ معاملہ چل رہا ہوتا، کون سا؟ طریقت کا، کشف و خوابات کے اوپر ہی یہ معاملہ چل رہا ہوتا تو ہر آدمی اپنا خواب دیکھ کے اور اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا۔ فرمایا پھر تو کسی شیخ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور دوسرا جملہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں پھر تو طریقت کا نظام درم برم ہو جاتا اگر یہ سلسلہ خوابات پہ قائم ہوتا۔ تو فرمایا ہمارا طریقہ خوابات پہ قائم نہیں ہے، ہمارا طریقہ شریعت مصطفیٰ پر قائم ہے۔ خواب میں تو بڑا خطرہ ہے، خواب میں بڑے خطرات ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ وہ ادھر ادھر ڈسکس نہیں کرنا، وہ جا کے کہ صاحب تعبیر سے بولو، یا پھر اپنے آپ کا کوئی جو بھی آپ کے شیخ ہیں، آپ صرف ان سے جواب مل جائے تو الحمدللہ، نہ مل جائے تو بس آپ پیچھے ہٹ جائیں کہ ابھی مناسب نہیں ہوگا، اس لیے بس میرا کام تھا، میں نے ذکر کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کریں۔ تو امید ہے آج کے اس درس میں وہ باطنی آنکھ کے حوالے سے تھوڑی سی بات واضح ہو گئی ہوگی کہ باطنی آنکھ روشن کرنے سے مراد ذکر الہی ہے، اللہ ہی کی رضا کے لیے، مراقبہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ کشف و کرامات اور مشاہدات حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور ہمت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔